برادران اسلام، بزرگوں اور نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين، خاتم النبيين أنيس الغريبين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا، ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل، سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني، رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام، وعلى جميع فروعه الفخام، وعلى جميع مشايخه العظام، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. بادۂ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، شب قدر کی ساعتوں اور برکتوں رحمتوں سے
مالا مال ہونے والوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور، بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا، بے بسوں کے بس بے چاروں کے چارہ، انی سے بے کتاں چارہ سازے درد منداں، سیاح لامکاں نادش ہفت آسماں، عرب کے سورج عجم کے چاند اللہ کے پیارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے کراں احسان اور اس کا بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب قدیر نے ہم کو اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا، اور مزید یہ کرم فرمایا کہ ہم کو اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی امت مرحومہ میں پیدا ہونے کا شرف عطا کیا، اور ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن اور صاحب قرآن کو بہترین نمونہ بنایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سے وقت میں زیادہ نیکیاں، زیادہ اجر و ثواب جمع کرنے کا موقع بھی ہمیں عطا کیا۔ چنانچہ قرآن عظیم کی جو مشہور و معروف سورۃ القدر کی آپ نے ابھی تلاوت سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اے سننے والے، کیا تو جانتا ہے شب قدر کتنی عظمت والی ہے؟ شب قدر یعنی ایک رات، قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے ہو جاتے ہیں تقریباً 86 سال۔ کتنے؟ 86 ایئرس۔ ہماری عمر کتنی ہے؟ میری تو 62۔ اب آپ کوئی بس 20 میں ہوں گے، کوئی 25 میں ہوں گے، کوئی 30 میں ہوں گے، لیکن ثواب کتنا عظیم الشان دے رہا اللہ تعالیٰ، 86 سال کا ثواب ایک رات میں، ایک عمل کا ثواب۔ کتنا منافع کا سودا ہے کہ آدمی جو بیوپاری ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب دھندے والے ہیں، بزنس مین لوگ ہیں، کاروبار کرتے ہیں، 1 ٹکا 2 ٹکا پر کاروبار کرتے ہیں، یعنی آپ کو 100 روپے پر 1 روپیہ بھی منافع مل رہا ہے تو آپ کاروبار کرتے ہیں، 2 روپیہ مل جائے تو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں، 5-10 مل جائے تو بہت زیادہ نصیب والا سمجھتے ہیں کہ ہم کو اتنا فائدہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کتنا عظیم ہے کہ اپنے محبوب کی امت پر وہ کتنا مہربان ہے کہ شب قدر میں جو بھی بندہ ایک نیک کام کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو ایک نیک عمل کا ثواب 86 سال کی راتوں میں جتنا عمل کرنے سے ملتا ہے اتنا ثواب، بلکہ اس سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ شب قدر میں اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے۔ ہم اسی جستجو میں، اسی کوشش میں طاق راتوں کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات تو ضرور ہوگی جو قدر والی رات ہے۔ اب اکثر علماء کرام نے، بزرگان دین نے
27ویں شب کو گمان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہی شب قدر والی ہو. کچھ نشانیاں اس کی بتائی، کچھ پہچان بتائی کہ شب قدر جب واقع ہوگی تو وہ رات ایسی عظمت والی اور برکت اور رحمت والی رات ہے کہ جو بھی بندہ اس رات میں اچھا عمل کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، درود و سلام پڑھ رہا ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، خیر خیرات کر رہا ہو، تو جو بھی بندہ اچھا عمل کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سلامتی لے کر آتے ہیں اور سلامتی کے طبق اس پر انڈیل دیتے ہیں، تو اس کے جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، وہ سلامتی کی ٹھنڈک. تو ایک پہچان بتائی اس کی. اور دوسری پہچان یہ بتائی کہ وہ رات بڑی ایسی عمدہ اور سہانی رات ہوتی ہے کہ آدمی اس رات کے لمحات کو جیسے جیسے آگے بڑھاتا جاتا ہے نورانیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور اس کی پہچان یہ بتائی کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے ہیں. اکثر رات میں کتے زیادہ بھونکتے ہیں، لیکن شب قدر جب ہوگی تو کتے بھی فرشتوں کے ادب و احترام میں، کیونکہ فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، تو ان کے ادب و احترام میں وہ بھونکنا بند کر دیتے ہیں. تو جس رات میں کتے نہیں بھونک رہے ہیں سمجھ لو کہ وہی رات ہو سکتا ہے شب قدر ہو. اور ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ سمندر کا پانی انتہائی کھارا ہوتا، نمکین. جیسے آپ کے مشیرآباد میں بھی بعض جگہوں پر بہت نمکین پانی ہے، چمڑوں کا پانی اتر اتر کے زمین میں پوری زمین نمکین ہو گئی ہے. پانی بھی نمکین آتا ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت. سمندر کا پانی تو اس سے بھی زیادہ نمکین ہوتا ہے، منہ میں لے نہیں سکتا آدمی، اتنا کھارا ہوتا ہے. لیکن شب قدر میں سمندر کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے. یہ نشانیاں بتائیں شب قدر کی. اور اب وہ چاہے نشانی ہم کو نظر آئے یا نہ آئے، لیکن ہم کو آقا کی بات پر یقین کرنا ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے. حالانکہ حضور جانتے، بتا دیتے فلاں تاریخ کی رات ہے، لیکن حضور نے اس کو حکمتاً پوشیدہ رکھا، کیونکہ اگر وہ رات بتا دی جاتی حتمی طور پر وہی رات ہے شب قدر، تو لوگ دوسری راتوں میں اہتمام نہیں کرتے، بس وہ ایک رات کا اہتمام کر لیتے. لیکن اب الحمدللہ ہم جتنی بھی طاق راتیں اب تک گزر گئی ہیں، ہر طاق رات میں کچھ دیر جاگ کر ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار سن رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں یا درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اسی جستجو میں نا، کوشش میں ہیں، لگے ہوئے تلاش میں ہیں کہ اللہ پاک وہ رات ہم کو نصیب فرما دے. تو عزیزان محترم، تو آج کا یہ جلسہ جو طاق رات کی نسبت سے رکھا گیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے قرآن عظیم کی سورۃ القدر کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کا ذکر فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا بہت عظمت والا کلام ہے. ایسا کلام کوئی دوسرا اور نہیں جیسا کلام اللہ ہے. حالانکہ توریت، زبور، انجیل بھی اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن قرآن کو جو عزت و عظمت ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں ہے. اس کی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات پاک پر نازل کیا گیا، سینہ پاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا، تو حضور چونکہ سارے نبیوں میں عظمت والے نبی ہیں. بولیے آپ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو گئے؟ آپ لوگ ذرا گرمی پیدا کیجئے، ایمانی حرارت کچھ ہوں ہاں کریے، کچھ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ زبان سے ادا کرتے رہیے. دیکھیے ہم لوگ کیا ہے آج کل، اصل بغیر لالچ کے کوئی کام نہیں کرتے. ہم لوگ لالچ دکھاؤ تو بہت شوق ذوق سے کام کرتے، ایسا کرے تو ایسا ہوتا بول کے اگر معلوم کرا دیے تو اب دیکھو پھر اب جوش و خروش کا عالم کیا ہوتا ہے. عام دنوں میں آپ
سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیں تو 90 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور رمضان کے مہینے میں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہو 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں کیسا جذبہ پیدا ہوا, کتنی بلند آواز نکلی سبحان اللہ کی, ہے نا. یہی ہے سب معاملہ. ہم کو اصل میں جو عارفان حق ہوتے ہیں وہ ان کی نظر ثواب پر نہیں ہوتی ہے, ان کی نظر تو رب کی رضا پر ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ ثواب نہیں دیکھتے ہیں, میرا مولا راضی کیسے ہو جائے, بس وہ یہ دیکھتے ہیں. اسی لیے سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک دن جوش و خروش کے ساتھ ہاتھ میں پانی اور آگ لے کے اٹھیں. تو آپ کے مصاحبین جو تھے, خواتین میں سے کسی نے پوچھا کہ اے سیدہ, یہ آگ اور پانی لے کر کہاں جا رہی ہیں آپ؟ تو فرمایا یہ آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور یہ پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی, نہ جہنم رہے نہ جنت رہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ لوگ یا تو عمل کرتے ہیں تو جہنم کے عذاب سے ڈر کر کرتے ہیں, یا پھر جنت کی لالچ میں کرتے ہیں. ارے ہم عارفوں سے پوچھو, اللہ کے لیے عمل کرنے والا جو عمل کرتا ہے نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے, وہ تو مولا تعالیٰ کی محبت میں کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مقام پیدا کرو اپنے اندر. ثواب مت دیکھو کتنا ثواب مل رہا ہے, وہ ثواب تو اللہ تعالیٰ کے کرم پر ہے, وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. سبحان اللہ. مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ سے مراد میدان جہاد کے لیے, مسجدوں کی تعمیر کے لیے, مدرسوں کی تعمیر کے لیے, یتیموں کی مدد کے لیے, بیواؤں کے سہارے کے لیے, قیدیوں کو چھٹکارا دلانے کے لیے, راستے کے مسافروں کے لیے, غریب رشتہ داروں کے لیے جو اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں تو گویا وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. فی سبیل اللہ ہے, وہ اللہ کی راہ میں. جیسے آپ مسجد بنا رہے ہیں ماشاء اللہ, اب اس مسجد کی زمین کی خریدی کے لیے یا اس کی تعمیر کے لیے, اس میں ترقی دینے کے لیے, یہاں کے انتظامات مکمل کرنے کے لیے آپ جو بھی پیسہ لگائیں گے تو گویا آپ کا پیسہ وہ فی سبیل اللہ ہے, اللہ کی راہ میں. ہم لوگ اپنی ذات پر جو خرچ کرتے ہیں, جیسے کبھی عید کا موسم آ رہا ہے, اچھا لباس پہنیں گے, اچھا شوز خریدیں گے, اچھی ٹوپی خریدیں گے, اچھا عطر لگائیں گے. یہ جو پلاننگ ہوتی ہے, اس پلاننگ کو پورا کرنے کے لیے آپ مال خرچ کرتے ہیں, ہے نا. اگرچہ کہ عید کے دن نیا کپڑا پہننا سنت رسول ہے, اس نیت سے آپ کپڑا پہن رہے ہیں تو آپ کے لیے ثواب ہے. اگر صرف شوشان کے لیے کہ محلے میں سب سے اچھا میں دکھوں, پوری پارٹی میں سب سے عمدہ نظر آؤں, تو یہ تو دنیا کے لیے بات ہو گئی. اگر سنت رسول کے لیے عمل کیے ہوتے تو ثواب ملتا. اب دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں تو دنیا داری کے لیے معاملہ ہو گیا. تو اب اس معاملے میں جو پیسہ آپ نے خرچ کیا تو گویا آپ نے دنیا میں خرچ کیا, دنیا کے لیے خرچ کیا. اور مسجد کی تعمیر میں ایک اینٹ آ کے لگا دی, آپ نے ایک اینٹ لگا دی, 10 روپے کی اینٹ ہوتی ہے آج کے زمانے میں, 10 روپے کی ایک اینٹ ہے. 10 روپے کی ایک اینٹ آپ نے مسجد کی تعمیر میں لگا دیا تو گویا 10 روپیہ آپ کا دنیا کے لیے نہیں خرچ ہوا, اللہ کے لیے, اللہ کی راہ میں خرچ ہوا. اب اس کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں
ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسان ایک دانہ گیہوں کا زمین میں بویا، ایک دانہ زمین میں بویا، اب اس ایک دانے سے 7 ہری ہری شاخیں نکلیں، ایک دانے سے 7 ہری ہری شاخیں نکلیں، ہر شاخ میں اللہ تعالیٰ نے گیہوں کے 100 دانے رکھے، تو کتنے ہو گئے 7 شاخوں کے 700 ہو گئے۔ تو اللہ پاک یہ مثال دے کر فرماتا ہے میری راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی زمین میں ایک دانہ بوتا ہے تو اس دانے کے بدلے 700 دانے ہم عطا کرتے ہیں۔ یہ تو حساب کتاب کی بالکل پکی بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہے اور زیادہ عطا فرمائے۔ 700 بھی عطا فرما سکتا ہے، 7,000 بھی عطا فرما سکتا ہے، 7 لاکھ بھی عطا فرما سکتا ہے، 7 کروڑ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اگر وہ دینے پر آئے تو گنتی ختم ہو جائے گی، اتنا عطا فرما سکتا ہے۔ وہ اللہ ایسا قادر ہے، ایسا عظیم الشان ہے پروردگار کہ وہ دیکھتا ہے میرا بندہ میری محبت میں کس طرح خرچ کر رہا ہے۔ یہ بات ہے محبت کی۔ محبت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں حساب کتاب نہیں ہوتا، بے حساب۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہے بے حساب پھیلا دے رزق کو اس کے، اور اللہ جس کو چاہے روزی اس کی تنگ کر دے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ تو بندہ ہر حال میں الحمدللہ کہنا، زیادہ نوٹا بھی آئے تو الحمدللہ، کچھ بھی جیب میں نہیں رہا تو بھی الحمدللہ، شکر ادا کرو رب کا، ہر حال میں شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی دیکھتا میرا بندہ کچھ نہ رہ کر بھی میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، کچھ نہ پا کر بھی شکریہ ادا کر رہا ہے، تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور پروردگار عالم ایسے شکر گزار بندوں کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ارے اتنے ہی ملا یارو، اتنی محنت کرا اتنے ہی ملا میرے کو، ایسا بولا ناشکری ہو گئی ہے۔ اتنی محنت کیا ملا اتنا ہی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، ایسے الفاظ اگر زبان سے ادا کیا تو سمجھو اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی ہے۔ اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی سخت وعید سنائی ہے قرآن میں، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے بندہ ہر حال میں الحمدللہ بولنا، صحت مند بھی ہے تو کہنا الحمدللہ، بیمار پڑ گیا تو بولنا الحمدللہ، پیٹ بھر کھانے کو مل گیا تو کہنا الحمدللہ، کچھ بھی نہیں ملا کھانے کو تو کہنا الحمدللہ، بھوک لگی ہے تو کہنا الحمدللہ، پیاس لگی ہے تو کہنا الحمدللہ۔ تو الحمدللہ جس کی زبان پہ ہمیشہ جاری رہتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، الحمدللہ کہنا ہمیشہ۔ اور ایک واقعہ بزرگ کا یاد آیا، غالباً میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا لیکن موقع کی نسبت سے اس کو بیان کر دیتا ہوں، سن لیجئے۔ ایک آدمی سفر کر کے آیا بغداد شریف، ایک اللہ کے ولی وہاں جلوہ فرما تھے، ان کی بارگاہ میں گیا، سلام کیا، کلام کیا، قدم بوسی کیا۔ حضرت نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کیا حال چال ہے تمہارا؟ کیسے گزر رہی ہے تمہاری زندگی؟ تو کہا حضرت کیا بتاؤں، اب زندگی کے اپنے حالات بتا رہا ہے، کیا بتاؤں، جب کچھ مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتا ہوں، ملتا ہے تو شکر کرتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ولی نے برجستہ فرمایا یہ عادت تو بغداد کے کتوں میں بھی ہے۔ دیکھیے یار، یہ عادت جو تو بیان کر رہا ہے، ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں، یہ عادت تو ہمارے بغداد کے کتوں میں بھی ہے۔ تو انسان ہے، اشرف المخلوق ہے۔ وہ غصہ آ گیا اس کو، حق بات بولنے سے غصہ ہی آتا آدمی کو، چھڑ کے بولا بڑی بلند سے آپ کا کیا حال چال ہے، پھر آپ سنائیے۔ کہا ارے نادان، ہمارا کیا حال سنتا ہے، جب کچھ نہیں ملتا ہے، جب کچھ نہیں ملتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، جب کچھ مل جاتا ہے تو اوروں کو کھلا کر رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہماری عادت ہے۔ ہم سے کیا پوچھ رہا ہے ہمارا حال؟ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ
کیا شان ہے اولیاء کرام کی، نظریں کہاں ہوتی ہیں ان کی؟ ہم لوگ رہتے ہیں زمین پر، نظریں بھی زمین پر ٹکی ہوتی ہیں یا آسمان تک جاتی ہیں، لیکن اللہ والوں کی نظریں لوح محفوظ پر ہوتی ہیں. ہاں، لوح محفوظ پر ٹکی ہوتی ہیں نظریں ان کی. تو بہرحال آج ہم لوگ جمع ہیں اللہ کے اس مقدس گھر میں، جو مسجد یہاں انشاءاللہ قائم کر دی گئی ہے، نمازیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ یہ مسجد عنقریب ایک عظیم الشان عمارت پوری سہولتوں کے ساتھ انشاءاللہ یہاں پر تعمیر کر دی جائے گی. یہ سب آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی ہماری نمازوں اور ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں. اللہ پاک اس کو جلد سے جلد پورا فرما دے، اور جو بھی اس کی حاجتیں ہیں غیب سے پوری فرما دے. تو دوست اور بزرگوں، تو قرآن مجید نازل کیا رب تعالیٰ نے کب نازل کیا؟ شب قدر میں. اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ سب کلاموں میں سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے اعلیٰ ہو گیا، وجہ بتا رہا تھا میں آپ کو، کیونکہ ہمارے نبی کی ذات سب سے اعلیٰ ہے. ساری مخلوقات میں، ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے سب مخلوقات ہے، وہ اللہ خالق ہے. تو اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ ہمارے سرکار کی ذات ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. تو ہمارے نبی کی ذات سب سے اونچی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام اپنا نبی کی ذات پر اتارا، اس لیے قرآن اور زیادہ عظمت والا ہو گیا حضور کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. حالانکہ توریت زبور بھی اللہ ہی کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ ہی کا کلام ہے، سب کلام تو برابر ایکول ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن کو زیادہ عظمت کیوں دی گئی؟ حضور کی وجہ سے دی گئی. اسی طرح ایمان والوں، امتیں تو سب نبیوں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو درجہ عطا کیا ہے ساری امتوں میں اونچا درجہ عطا کیا ہے. کنتم خیر امہ فرمایا، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو. یہ بہترین کا لقب اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے، کسی اور امت کو نہیں دیا. ہمارے اندر وہ کمال نہیں ہے، ہم چونکہ حضور کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے حضور کی نسبت سے ہمارا مقام بھی بلند ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ رب کریم نے ہم کو ایسی اعلیٰ شان نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس کا زندگی بھر بھی ہم شکریہ ادا کرتے رہیں تو ادا نہ ہو سکے گا، لیکن کوشش کرنی ہے، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا ہے. تو دوستو اور بزرگوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو قریب الختم ہے، اب ان قریب ختم ہو جائے گا، مہینہ مکمل ہو جائے گا. اب پتہ نہیں کون کون لوگ آنے والے سال تک دنیا میں موجود رہیں گے، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا سے چل بسیں گے. تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ ہر لمحے کو اپنا آخری لمحہ سمجھو. زندگی کا میرا آخری لمحہ ہے یہ. اب ایک لمحہ جو آنے والا ہے پتہ نہیں میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، تو جو لمحہ میسر ہے اس میں اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرو، رب کو راضی کرو. اس کو راضی کرنے کے مختلف طریقے ہیں. دیکھیے، ایک مخلوق چونٹی، کیا حقیقت ہے چونٹی کی؟ نہ جانے کتنی چونٹیاں ہمارے روزانہ پیروں کے نیچے دب جاتی ہیں. اس کی چیخ بھی ہم نہیں سن سکتے، جب مرتی ہے وہ ہم نہیں سنتے اس کی چیخ. لیکن اگر کوئی بندہ اس خیال سے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی جینے کا حق ہے، اس کو بھی کھانے پینے کا حق ہے، چونٹی ہے نا، تو اب آپ نے اس پر رحم کیا، اس پر مہربانی کی، چونٹی پر. چونٹی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مخلوقات میں وہ چھوٹی مخلوق میں شمار ہوتی ہے نا. اور سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ حضرت انسان. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اس لیے اشرف المخلوق کہا گیا انسان کو. سب سے اشرف مخلوق جو ہے وہ انسان ہے. پھر انسانوں میں ایمان والے اشرف ہیں، پھر ایمان والوں میں متقی پرہیزگار جو ہیں وہ اور زیادہ اشرف ہیں، پھر ان کے اونچے عالم دین ہیں، پھر عالم میں بھی عالم بعمل اونچا ہے، پھر عالموں سے بھی اونچے اولیاء کرام ہیں، پھر ان سے اونچے ابدال ہیں، اقطاب ہیں، اوتاد ہیں. یہ درجات ہیں ولایت کے. تو جس کا جیسا درجہ ہوگا اتنا بلند ہوگا. اب ان کے آگے ہیں تابعین، ان کے آگے ہیں صحابہ،
صحابہ کے آگے ہیں خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کے آگے ہیں انبیاء کرام، انبیاء کرام سے آگے ہیں رسولان اعظام، اور سارے نبیوں میں رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ تو ایک چھوٹی مخلوق پر آپ نے مہربانی کی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اسی بنیاد پر ہماری بخشش کا سامان ہو جائے، جیسا کہ سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے جلیل القدر امام گزرے ہیں، پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ امام غزالی تصوف میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بڑے بڑے صوفیاء کرام پڑھتے ہیں، ان کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں جو امام غزالی کی تصنیف کردہ ہیں۔ تو وہ کتاب لکھ رہے تھے ایک دن، کون؟ امام غزالی۔ اس کتاب کے اوپر سے ایک کالی چونٹی وہ چل رہی تھی شکر کا دانہ منہ میں لے کر یا چاول کا دانہ لے کر۔ حضرت کی نظر پڑی تو سوچا یہ اللہ کی مخلوق ہے چونٹی، اگر میں کتاب کو ورق کو حرکت دوں گا تو یہ جان بچانے کے لیے شکر کا چاول کا دانہ جو بھی اس کے منہ میں ہے غذا وہ چھوڑ کر جان بچانے کے لیے بھاگ جائے گی۔ تو آپ نے ورق کو حرکت نہیں دی، قلم روک لیا، لکھ رہے تھے کتاب، قلم روک لیا، بالکل کتاب کو ویسے ہی رکھ دیا خاموشی کے ساتھ۔ وہ چونٹی بڑے اطمینان سے اپنی غذا منہ میں لے کر وہ کتاب کے اوپر سے اتر کر نیچے چلے گئی۔ پھر آپ نے لکھنا شروع کیا، آپ کا وصال ہو گیا۔ تو آپ کے مرید نے خواب میں دیکھا آپ کو، امام غزالی کو، کہ جنت کا عالی شان درجہ ہے، بہترین باغ ہے اور بہترین محل ہے، اس محل کے اندر، اس باغ کے اندر آپ ٹہل رہے ہیں، تو اس شان سے ٹہل رہے ہیں، پاؤں میں سونے کے نالین ہیں، جنتی حلہ پہنے ہوئے ہیں، زرق و برق لباس ہے اور کمر پہ سونے کا پٹا ہے، بڑے تمطراق کے ساتھ آپ ٹہل رہے ہیں۔ تو مرید نے اپنے پیر کو اس حال میں دیکھ کر پوچھا، حضور آپ تو واقعی جنت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنا، حضور آپ کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آئی جس کی وجہ سے آپ کا یہ مقام اتنا بلند ہے جنت میں؟ تو امام غزالی جواب دیتے ہیں، میرے مرید، بے شک زندگی بھر میں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، سب کچھ میں نے عمل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو نیکی میری پسند آئی وہ چونٹی والی نیکی، جو میں نے چونٹی پر رحم کیا، وہ راستہ جب تک طے نہیں کر لی کتاب کے اوپر سے، اس وقت تک میں نے ہاتھ نہیں حرکت کیا، قلم نہیں حرکت کیا، بلکہ اس کو اترنے کا پورا موقع دیا، تو اللہ پاک نے اسی نیکی کی بنیاد پر مجھ کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو آدمی جب چھوٹی مخلوق پر اتنی مہربانی کر لے تو اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے، اتنی بشارت ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی اور بھی مخلوقات ہیں، اب انسانی ہیں، انسان اشرف المخلوق ہے، اب سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ انسان غریب ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، تو ان پر مہربانی کرو، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرو، اس نیت سے کہ میرا پروردگار میری یہ نیکی قبول فرما کر میری نجات کا ذریعہ بنا دے، اس نیت سے نیکی کرو۔ اب یہ نیکی آپ معذور کے ساتھ، نابینا کے ساتھ، لنگڑے لولے کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، جو بھی محتاج ہیں، ہماری امداد کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ آپ نے نیکی کا کام کیا، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی نیکی اللہ کو اتنی پسند آ جائے جس کی بنیاد پر ہماری نجات ہو جائے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ مہینہ رمضان کا رحم کرنے کا مہینہ ہے۔ کس پہ رحم کریں گے آپ؟ جو مستحق انسان ہیں، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کے ساتھ مہربانی کرو۔ چنانچہ مسلمانوں کی دو عیدیں جو مشہور ہیں وہ تو عید الفطر، عید الاضحیٰ، لیکن اصل عید تو عید میلاد النبی ہے، کیونکہ ساری عیدیں جو وجود میں آئی ہیں یا ملی ہیں اسی عید میلاد کے صدقے میں ملی ہیں۔ اگر عید میلاد ہی نہ ہوتی، نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ کائنات ہوتی، سب اسی کے صدقے میں ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو
تو یہ بہرحال جو ہم عرف عام میں عید الفطر عید الاضحیٰ جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ بڑی عید ہے مسلمانوں کی، تو اس عید کے موقع پر غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا خاص طور سے خیال کرنے کا اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ حکم کیا ہے کہ نماز عید کو جانے سے پہلے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے غریبوں، فقیروں، محتاجوں، مسکینوں کو فطرہ ادا کرو۔ فطرہ، وہ فطرے سے ہی فطر بنی، عید الفطر، فطرے کی عید۔ فطرہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، حالانکہ وہ مختصر سی رقم پر مشتمل ہوتا ہے فطرہ، یعنی 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، یا آٹا یا آٹے کی قیمت، 2 کلو 45 گرام، یعنی 2 کلو ایک چھٹاک سے بھی کم، 5 گرام کم۔ یہ صحیح تول ہے جو بہار شریعت میں حضور سیدی صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ یہ 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرنا، اس سے کم نہیں، کیونکہ بعض لوگ کم بھی بتائے ہیں، 1.25 کلو بتائے ہیں، وہ 1.25 کلو والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اصل میں 2 کلو 45 گرام والا معاملہ صحیح ہے، بالکل حساب کتاب سچا ہے۔ تو الحمدللہ ہم جو اعلیٰ حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہیں، سرکار مفتی اعظم کے دامن سے وابستہ ہیں، یا حضور سیدی تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ ہیں، تو الحمدللہ ہم جو سنی ہیں، ہم تمام سنی حضرات فتاوی رضویہ اور صدر الشریعہ کی کتاب بہار شریعت پر عمل کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس میں یہی مسئلہ لکھا ہے، 2 کلو 45 گرام گیہوں یا گہوں کی قیمت یا آٹا یا آٹے کی قیمت کسی غریب فقیر محتاج کو دے دو، پہلے ہی دے دو، تاکہ وہ بھی کچھ اپنے گھر میں خوشی کا سامان مہیا کر لے، وہ بھی کچھ اچھی غذا لا کر کھا لے۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس لیے غریبوں کا پہلے خیال کرنے کا حکم دیا، کیونکہ حج بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ کیونکہ ہم لوگ حج کو جاتے ہیں تو بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے، 25 لاکھ 30 لاکھ کا ہجوم ہوتا ہے، دھکم پیل بھی ہوتی ہے، کچھ کام کرنے کے رہ جاتے ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، بھاگ دوڑ میں جلدی میں صحیح عمل نہیں کر سکتے۔ تو بتایا بزرگوں نے کہ حج کرنے کے بعد وہیں کے کسی مقامی غریب فقیر مسلمان کو تم کچھ روپیہ پیسہ بطور صدقے کے دے دو، تاکہ صدقہ دینے کا فائدہ یہ ہے تمہارے حج میں جو بھی کوتاہی ہو گئی تھی اللہ پاک اس کوتاہی کو اس صدقہ دینے کی وجہ سے ختم کر دے گا۔ اگر بڑی غلطی ہوئی تو دم دینا پڑے گا، یعنی ایک بکرا قربان کرنا ہے، بڑی غلطی ہوئی تو۔ بڑی غلطی سے مراد یہ ہے کہ آدمی احرام باندھنے کے بعد اگر بال کو اپنے کاٹ لیا قینچی سے یا استورے سے، یا پھر خوشبو لگا لیا، یا پھر خوشبو والی چیز کھا لیا، یا چونٹی چل رہی تھی اس کو ایسا جھٹکا کہ مر گئی چونٹی۔ ایک ساتھ میرے ساتھ ایسے ہی میرے پاس ایک صاحب تھے، وہ بیٹھے تھے بیچارے مینا کے میدان میں، کچھ بات چیت چل رہی تھی، تو ان کے وہ احرام کے کپڑے پہ کالی چونٹی چل رہی تھی، تو انہوں نے وہ چونٹی کو اس طرح ہاتھ سے انگلی سے ڈھکیلا، وہ چونٹی مر گئی چونٹی۔ تو میں نے کہا آپ نے جانور کو مارا، چونٹی بھی جانور ہے، مارا تو اس کی سزا یہ ہے کہ آپ ایک بکرا دم دیجیے۔ ایک بکرا؟ ہاں بکرا دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، رسول پاک کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے، دم دینا پڑے گا آپ۔ تو دیکھیے آپ، اب یہ تو بڑی غلطی ہوئی، جانور کو مار دیا حالت احرام میں، تو سزا اتنی ہے اس کی، ایک بکرا قربان کرو۔ کہاں پر؟ یہاں پر نہیں، اپنے وطن میں، وہیں پر مکے کے حدود میں ہی قربانی دینا ہے، وہاں مہنگا ہے بہت، 4000 روپے لگتے، سمجھے آپ، 4000 ریال نہیں، 400 ریال، معاف کرنا، 400 ریال میں ایک بکرا آتا ہے۔ اب یہاں کے کتنے ہو گئے؟ 100 ریال کے ہو گئے 1800 یا 1900 روپے۔ اب 1900 جوڑ لیجئے اب آپ، کتنا زیادہ پیسہ ہو گیا۔ اس لیے احتیاط لازم ہے حالت احرام میں، نہ بال کاٹنا ہے، نہ خوشبو لگانا ہے، نہ ہی ناخن کاٹنا ہے۔ ہاں احرام جب آپ کا کھل جائے، مناسک حج ادا ہو جائیں، تب آپ بال کٹوا سکتے ہیں، ناخن تراش سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں،
وہ سب جائز ہو جاتا احرام کھلنے کے بعد. جب تک احرام میں ہے سب پابندی ہے. تو کہنے کا مطلب صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. بولنے کا مطلب یہ وہ بکرا دینا بھی صدقہ ہی ہے. وہ غلطی جو کی ہے آپ اس کی سزا صدقہ وہی ہے. تو چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں کچھ پیسہ خیرات کر دو. اب رمضان کے مہینے میں بھی ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں، جبکہ روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے. ہم نے اگر روزے کی حالت میں کبھی جھوٹ بات کہہ دی زبان سے، یا کسی کو تکلیف ہاتھ سے پہنچا دی، یا کسی کی غیبت کر دی روزے کی حالت میں، عام طور سے ایسا ہوتا ہے جہاں چار لوگ بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ کہانی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں جو مطلب ہم سے روزے کی حالت میں ہو جاتی ہیں، تو صدقہ فطر کسی غریب کو دے دینے سے اللہ پاک وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ فائدہ ہے اس کا. اب عید الاضحیٰ میں بھی دیکھیے آپ، جو قربانی کی عید ہے اس میں بھی غریبوں کا حق رکھا گیا. آپ نے جانور قربان کیا، اس کے 3 حصے کرو. ایک حصہ پہلا غریبوں کا نکالو. دیکھ رہے ہیں آپ اسلام میں کیسی تعلیمات ہیں. غریبوں کا پہلے حق ہے، پھر رشتہ داروں کا حق ہے، پھر اپنا حق ہے. تو پہلے ان کا حق ادا کرو، غریبوں کو خوش کر دو پہلے، کیونکہ غریبوں کی خوشی میں اللہ رسول کی خوشی ہے. ہاں، غریب خوش ہو جائے تمہاری دین سے، تمہاری عطا سے، قسم خدا کی عرش کے کنگورے ہل جاتے ہیں خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، یہ بندے نے نیکی کا کام کیا. تو ہم آپ اس مہینے کا احترام کریں. اور اب عید کے دن چند دن باقی رہ گئے عید کے لیے. اب کل جمعہ جو ہے جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے. پھر اس کے بعد شب قدر ہے، پھر اس کے بعد عید ہے. تو اس کے لیے ابھی سے آپ لوگ اپنا اپنا فطرہ ادا کر دو، مستحقین کو دو. جو واقعی آپ کے محلے میں بستی میں غور کرو، آپ آج کے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسے لوگ ہیں کیا جن کے گھر میں پاس غربت زیادہ ہے، جو بیچارے تھوڑی بہت کمائی کرتے ہیں، بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے ہیں؟ ایسے لوگ بھی ہیں محلے میں، ہمارے بہت سے لوگ ہیں. تو پہلے ان کو فطرہ ادا کیجئے. اب فطرہ کتنا دینا میں نے بتا دیا، 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، جو گیہوں آپ کھاتے ہیں وہ گیہوں. اگر آپ شربتی گیہوں کھاتے ہیں تو شربتی گیہوں کتنے روپے میں کلو ملتا ہے، وہ حساب سے 2 کلو 45 گرام کی رقم جمع کیجئے، ادا کیجئے. اگر آپ آشرواد آٹا کھاتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، چونکہ چلن وہی ہے آج کل مارکیٹ میں، یا تو لوگ گیہوں لے کے پسواتے ہیں یا پھر آٹا ہی خرید لیتے ہیں. تو آٹا کتنے میں کلو پڑ رہا ہے وہ حساب کر لیجئے آپ. تو 2 کلو 45 گرام آٹے کی قیمت کسی غریب کو دے دیجئے، یا تو آٹا ہی دے دیجئے یا آپ قیمت دے دیجئے. اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور ثواب اور اجر آپ کو عطا فرمائے گا. یہ تو رہی بات فطرے کی. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم فرض ہے ہم پر، وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے صاحب نصاب مسلمان پر. یعنی نماز، روزہ، حج جس طرح فرض ہے، اسی طرح مسلمانوں پر، صاحب نصاب مسلمانوں پر زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض ہے. علل حساب نہیں دینا ہے، بلکہ آپ کے پاس کتنا روپیہ پیسہ نقد ہے. ایک سال گزر گیا، اس کے اوپر پیسے رکھ کے الماری میں 1 سال ہو گیا، وہ جوں کا توں رکھا ہوا ہے، خرچ نہیں ہوا، نہ کہیں کاروبار میں لگایا آپ نے، پیسہ ویسے ہی رکھا ہے لاکھوں روپے. تو کتنے لاکھ روپے ہیں، وہ کتنے روپیے ہیں، اس کا حساب کر کے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالیے. زکوٰۃ کس کو دینا؟ تو سب سے پہلے وذی القربیٰ، قرآن میں جو تفصیل آئی ہے وہ اس میں سب سے پہلے نام قربا کا ہے. ذی القربیٰ کہتے ہیں قرابت دار، رشتہ دار اپنے. اب رشتہ داروں میں، خاندان میں آپ کی کوئی غریب مسلمان ہے، آپ کا رشتہ دار، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دیجیے. مسلمان ہونا ضروری ہے. اب آپ کہیں گے سب مسلمان ہی ہیں رشتہ دار ہمارے، تو ہو سکتا ہے کوئی بدعقیدہ ہو گیا ہو، کوئی گستاخ رسول ہو گیا ہو، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گی. زکوٰۃ اسی کو دی جائیں گی جو خوش عقیدہ مسلمان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کا خاص خیال رکھنا. جو خوش عقیدہ ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، وہی سچا مسلمان ہے. اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، جو مستحق ہو. یا پھر دینی مدرسہ، جہاں پر غریب بچے
اہل سنت و جماعت کے ادارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان اداروں کو زکوٰۃ دیجیے، کیونکہ آپ کی زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی تعلیم، تربیت اور ان کے قیام طعام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے ادارے جو سچے سنی ادارے ہیں، وہ نام کے سنی ادارے بھی بہت ہیں، اب میں کیا بتاؤں آپ سے۔ بہرحال آپ کا کام ہے تحقیقات کر لینا، اور تحقیقات میں اگر آپ پوری طرح کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو کسی اپنے عالم دین سے معلومات کر لینا کہ بھئی ادارے تو بہت سارے ہیں لیکن کون سے ادارے میں جمع کروں زکوٰۃ کی رقم۔ اس طریقے سے آپ غلطی سے بچیں گے، کیونکہ گستاخ رسول مدرسوں میں اگر مدد کر دی تو بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہوگا۔ ہاں، جو سنی ادارے ہیں جہاں پر کتاب بھی پڑھاتے ہیں اور کتاب کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب کی محبت بھی سکھاتے ہیں، وہ ادارے ہیں صحیح ادارے، ان اداروں کی آپ مدد کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور یتیم ہیں، یسیر ہیں، بیوائیں ہیں تو ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں، اور جو قیدی ہے مسلمان قید خانے میں پڑا ہے اس کو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، یا اس کے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ جو کمانے کا تو وہی تھا آدمی، اور وہی آدمی کمانے والا آدمی جیل خانے میں پڑا ہے تو اس کے گھر پہنچ کر آپ اس کی امداد کیجیے، یہ جائز ہے آپ کے لیے، بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اور راستے کا مسافر، ایسا مسافر آدمی جس کا سامان چوری ہو گیا، اکثر آتے نا مسجدوں کے پاس، بس میں آ رہا تھا، ٹرین میں آ رہا تھا، میری جیب کوئی مار دیے، جیب قتل لیے، سامان لوٹ لیے، تو ایسا مسافر واقعی جو مسلمان ہے اور جس کا سامان ضائع ہو گیا سفر کے دوران، تو ایسے مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اس کو ابن السبیل کہتے ہیں، راستے کا بیٹا۔ وہ راستے کے بیٹے سے مراد مسافر ہے۔ یہ تفصیلات پوری قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اکثر عام طور سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو گھر پہ آیا منگنے دے دو اس کو، یہ نہیں دیکھتے کہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ مستحق کو دیجئے، مستحق کو دینے سے ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ دینی مسائل ہیں، اس کا جاننا بھی ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور عزیزان محترم، اب اس کے ساتھ ساتھ جو اب رمضان میں ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ یہی ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے نمازوں کا اہتمام کیا، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کی، گناہوں سے اجتناب کیا، لغویات سے بچے۔ الحمدللہ بہت سے ایسے مسلمان جو 11 مہینے شراب پیتے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، 11 مہینے جوا سٹا کھیلتے ہیں، رمضان کے مہینے میں نہیں کھیلتے ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں آپ نے اس لعنت کو دور رکھا اپنے سے، یہ تو اچھی بات ہے۔ اب کوشش اس بات کی کرو کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں میں نے ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا رکھا اللہ کے کرم سے، زندگی بھر اس سے بچتا رہوں، زندگی بھر اسی لعنتوں سے بچتا رہوں۔ ورنہ عام طور سے لوگ جو ہے رمضان میں تو بڑے شریف بن کے رہتے ہیں، عید کا دن آیا تو کیا آیا کہ بس شراب خانے آباد ہو گئے، نشے میں جھومتے ہوئے گھروں کو آتے ہیں، رات میں آ کر گھر میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ عید کا تحفہ، بیوی کو عید کا تحفہ لڑائی جھگڑے کا مل رہا ہے۔ ارے وہ دن تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے کا دن ہے نا۔ بہت سے ایسے گھر ہیں جی، یہ رمضان میں تو نہیں کرتے شرارت یہ، لیکن عید کا دن آتے ہی عید کا خصوصی پروگرام، جشن عید ہوتا، کوئی فلم دیکھنے جاتا ہے، کوئی جناب والا خرافات میں پڑ جاتا ہے، کوئی حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور شراب پی کے کے بیوی بچوں پہ ظلم کرتا ہے۔ تو یہ سب حرام کام ہے، ہمیشہ حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے، زندگی بھر حرام ہے، نجس ناپاک ہیں۔ ان نجس ناپاک کاموں سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے، اور زندگی اپنی نیک بناؤ میاں، پتہ نہیں کب آخری سانس آ جائے، کب دنیا سے چلے جائیں۔ نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن لے، راز الہبادی فرماتے ہیں، نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن لے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی ایک آواز میں ہے۔ ہچکی آنے والی ہے، آخری ہچکی سب کو لگنے والی ہے، تو وہ آخری ہچکی آنے سے پہلے اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، سدھار لیں، نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ پاک نے روزہ اسی لیے ہم سے رکھوایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ کیا فائدہ ہے؟ ہماری خواہشات نفسانی سے ہم بچ رہے ہیں تو اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی نیک عمل تم نے کیا، نیت تو تم نے کی اللہ کے واسطے روزہ رکھتا ہوں،
اللہ کے واسطے نماز پڑھتا ہوں, اللہ کے واسطے زکات دیتا ہوں, اللہ کے واسطے غریبوں کی مدد کرتا ہوں, اللہ کے واسطے مسجد بناتا ہوں, لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم نے جو بھی نیک عمل کیا تم نے اپنی ذات کے لیے کیا, کیونکہ فائدہ تمہیں کو ہونے والا ہے نا. کس کو ہوگا فائدہ؟ بھائی جنت ملیں گی, جنت کے درجات بلند ہوں گے, فائدہ کس کا ہوا؟ بولیے نا, آواز بلند آواز سے بولو یار. ہمارا ہی فائدہ ہے نا. ہم اچھا عمل کریں گے تو اللہ پاک ہم کو دنیا اور آخرت میں اچھا رکھیں گا, خیر سے نوازیں گا, بھلائی عطا فرمائیں گا. تو اس لیے نیک عمل کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا خود فائدہ ہے. یہ بات سمجھانا چاہتا تھا میں آپ کو. تو اللہ تعالی ہم سے محبت فرماتا, اس لیے پروردگار عالم نے ہم سے روزہ رکھوایا, نمازوں کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا. ابھی زکوٰۃ کیا ہے اس کے تعلق سے سن لو کہ اکثر میں اخبار میں پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہوں گے, سنتے ہوں گے, ارے فلاں گھر میں چوری ہو گئی, ڈکیتی ہو گئی, 1 کلو سونا تھا چلے گیا, 50 لاکھ روپے نقد تھے چوری ہو گئے, اتنا چاندی تھا چوری ہو گیا, قیمتی سامان چلے گیا. چوری کیوں ہوئی آخر؟ مسلمان کے گھر میں چوری کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی چوری کیونکہ اس نے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی اللہ پاک اس مال کی حفاظت فرماتا ہے, اس طریقے سے حفاظت فرماتا ہے کہ نہ کوئی چور اس مال کو چرا سکتا ہے, نہ آگ اس مال کو لگ سکتی ہے جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے. فلاں جگہ آگ لگ گئی, بلڈنگیں جل گئیں, کیوں ہو رہا سب یہ؟ زکوٰۃ نہیں دینے سے ہو رہا ہے. زکوٰۃ دے دو وقت صحیح, بس سلامتی عافیت. ابھی اخبار میں ایک اعلان آیا انکم ٹیکس والوں کا, انکم ٹیکس ادا کر دو, آرام کی نیند سو جاؤ. انکم ٹیکس دے دو گورنمنٹ کو, آرام کی نیند سو جاؤ, ورنہ دھاوا پڑ گیا تو پریشانی ہو جائے گی. اس لیے یہ تو گورنمنٹ دنیا کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکومت کیا کہتی ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَآتُوا الزَّکَاۃَ, اپنے مال کی زکات ادا کرو. زکات دینے کا فائدہ آقا نے فرمایا کہ تمہارا مال چوری سے بچے گا اور آگ سے بچ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ مال کو پاک فرما دے گا, اس مال میں برکتیں عطا فرمائے گا. یہ سب فائدے ہیں. اب لوگ ڈرتے ہیں دینے کے لیے, ارے اتنا دے دوں گا کیسا, اتنا دیا تو کیسا. نہیں, خدا کی قسم, مال کی زکات دینے سے مال آپ کو بظاہر تو کم نظر آتا ہے, آپ کا کم ہو گیا, لیکن حقیقت میں اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے. ڈرو مت آپ. ان الشیطان یعیدکم الفقر, وہ شیطانی ہے جو تم کو فقیری کا اندیشہ دلاتا ہے, لیکن اللہ پاک تمہیں بڑھوتری عطا فرماتا ہے, زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے نا, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے وعدے بدلنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے مسلمانوں یہ رمضان کا مہینہ خوب نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کا مہینہ ہے, کیونکہ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. اس لیے آج اللہ نے ہم کو سہولت دی, آج موقع دے دیا اللہ پاک نے, تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو کامیاب بنا لو اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاؤ. اور ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی, ابھی ذہن سے نکل گئی. درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. ہاں, زکوٰۃ کے تعلق سے ہی بات تھی کہ زکوٰۃ سونے کی بھی نکالنا ہے, چاندی کی بھی زکوٰۃ نکالنا ہے, نقد پیسے کی زکوٰۃ نکالنا ہے, تجارت کا سامان رکھا ہوا ہے. جیسے آپ لوگ نے منڈی میں چمڑا جمع کر کے رکھا, 1 سال سے پڑا ہوا ہے چمڑا, اس خیال سے آپ نے نمک لگا کے رکھا ہے, اچھی قیمت آئی تو بیچوں گا. 1 سال ہو گیا رکھے ہوئے مال کو, وہ مال کتنے کا ہے اس کا حساب کر کے اس کی بھی زکوٰۃ نکالو. کتنے کا مال ہے وہ, زکوٰۃ نکالو اس کی. میرے سرکار ایک مرتبہ عورتوں کے ہجوم, یعنی ان کی عورتوں کا مجمع تھا, سرکار وہاں تشریف لے گئے. ایک عورت تھیں صحابیہ جو اپنے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنی ہوئی تھیں. میرے آقا کی نظر پڑی تو فرمایا, کیا تم نے اپنے اس کنگن کی زکوٰۃ دی ہے؟ تو کہا, نہیں یا رسول اللہ, نہیں دیا میں نے زکوٰۃ. تو آقا نے فرمایا, کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے, انگار کے کنگن پہننا پسند کرو گی؟ تو انہوں نے کہا, ہرگز نہیں یا رسول اللہ, آگ کے کنگن کیسے پہنوں گی میں؟ تو آقا نے فرمایا, مال کی زکوٰۃ دو, اپنے سونے کنگن کی زکوٰۃ نکال لو. دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے حضور کے سمجھانے کا. یہاں نہیں دو گے عذاب الہی گرفتار ہو, عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ,
یہ جو پیسہ تم جمع کر کے رکھتے ہو، خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، تو یہی مال قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے پیشانی پہ داغ دیا جائے گا، پہلوؤں پر داغ دیا جائے گا، کمر پہ داغ دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ لے اپنے مال کا مزہ چکھ جو تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا، یہ تیرا وہی مال ہے جو آج تیرے لیے وبال جال بن گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ زکوٰۃ جو نہیں دیتے ہیں اپنے مال کی، اس مال کا اشدہا بنایا جائے گا، سانپ، بہت بڑا سانپ بنایا جائے گا، اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا سانپ وہ، اور وہ سانپ اپنا منہ کھول کر اس کے چہرے کے سامنے آئے گا اور اسے چبائیں گا، کہیں گا لے میں تیرا مال ہوں جو تو جمع کر کے رکھتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، آج تیرے لیے میں وبال جان بن گیا ہوں۔ تو وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کر دو تاکہ دنیا اور آخرت میں تم سرخرو ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان احکامات دینیہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، چونکہ شب قدر میں آپ نمازیں بھی پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، نوافل پڑھیے، اور جو ہو سکتا ہے نیک عمل کرنے کا معاملہ جو ہے وہ آپ کیجئے، کیونکہ وقت مختصر ہے، کام بہت کرنا ہے، ذخیرہ بہت جمع کرنا ہے نا، اس لیے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانی۔ اب آپ یہاں بیٹھ کے تقریر سن رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں، دین کے احکامات سن رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت کا ثواب مل رہا ہے آپ کو۔ اسے میں سمجھنا کہ میں نماز نہیں پڑھ لو، خالی بیٹھا ہوا ہوں، ثواب کیسا ملتا میرے کو؟ نہیں، یہ سننے کا بھی ثواب ملتا، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا بھی ثواب ملتا، ایک عالم کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے، نہیں ہے ثواب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من زار عالما فقد زارنی فکأن زارنی، کہ جس نے عالم کا چہرہ دیکھا گویا اس نے میرا چہرہ دیکھا۔ یہ سب ثواب کی باتیں ہیں، تو اللہ پاک ہم سب کو یہ ثواب لوٹنے کا موقع عطا کیا ہے۔ تنظیم غوث و خواجہ رضا کے صدر، سیکریٹری و تمام اراکین قابل مبارکباد ہیں، نوجوان بچے ماشاءاللہ، ہمارے بزرگ کی سرپرستی میں کیا نام پی حفیظ الدین صاحب، پی ہے نا، ایم حفیظ الدین صاحب، محمد حفیظ الدین صاحب ماشاءاللہ، جو ان بچوں کے سرپرستی فرما رہے ہیں، اپنے بزرگانہ رہنمانہ خطوط پر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں ماشاءاللہ بچے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب حوصلہ عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ بہت بڑا کام انہوں نے انجام دیا ہے، بتانے کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ یہ آج کے زمانے میں لاکھوں روپے کسی کام کے لیے جمع کرنا بہت بڑا کام ہے، کیونکہ فقیر بھی اس دور سے گزر رہا ہے۔ مرکز اہل سنت کیسے بنا، کتنی اس کے لیے محنتیں کرنی پڑیں، کتنے پیسوں کو جمع کرنا پڑا، یہاں تو ابھی لاکھوں کا معاملہ چل رہا ہے، وہاں کروڑوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو سوچئے دینے والے محدود حضرات ہیں، اور دیتے بھی ہیں تو اتنا کہ وہ اس سے کام نہیں نکلتا، بس یہ کہ تھوڑے سے دریا بنتا ہے، از قطرہ قطرہ می شود دریا جو بنتا ہے وہ قطرے قطرے سے ہی بنتا ہے۔ دیکھیں آپ، بارش کا پانی ایک دم سے نہیں آتا دھڑ بول کے، قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے، وہ قطرہ قطرہ جا کے کیا ہوتا، نالا بنتا، نالے سے پھر کیا ہوتا، دریا بنتا۔ تو ایسے ہی ہم لوگ کوشش کرتے رہے اللہ کی راہ میں، اللہ پاک نے اس کو جتنی توفیق دی وہ اپنا مال خرچ کرتا رہے گا، اور کام انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ تب یہ کام بھی جو ہے بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے بھی ہم سب کو متحدہ طریقے سے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، محبت رسول کی بنیاد پر، محبت الہی کی بنیاد پر، ایمان و تقوی کی بنیاد پر آپ لوگ اس معاملے میں حصہ لیجئے، خرچ کیجئے، اللہ پاک اس کا بھرپور اجر و ثواب اپنے کرم سے عطا فرمائے گا، ہے نا۔ اور اس کی بڑی بشارتیں دی گئی ہیں کہ من بنا مسجدا للہ تبارک و تعالی بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ پاک اس بنانے والے کے لیے جنت میں عالیشان محل تعمیر فرماتا ہے۔ حالانکہ قاعدہ اصول تو یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ جہاں جس کی زمین ہوتی وہاں پہ وہ گھر بنا سکتا اپنا، نہیں، زمین ہونا ضروری ہے نا، مکان بنانے کے لیے، دکان بنانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے، مسجد بنانے کے لیے جگہ چاہیے پہلے۔ آپ نے جگہ خریدی پھر تعمیر کیا، تو ایسے ہی آپ اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو دنیا میں میرا گھر بنایا میں اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بناؤں گا۔ حالانکہ ہماری پاس زمین نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے جو پروردگار عالم اپنی ہی جنت میں اپنے بندوں کو محل عطا فرماتا ہے۔ لے میرے بندے، تو نے میرے لیے دنیا میں گھر بنایا میرا، لے تو تیرے لیے انعام ہے میری طرف سے، سبحان اللہ۔ تو ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور رب تعالیٰ کی نعمتوں
سے بہراور ہوں. لائیے کیا چٹھی ہے. اچھا اچھا انشاءاللہ. تو اب آخری لمحات میں یہی میں آپ سے گزارش کر کے گزرنا چاہتا ہوں کہ اس کام میں آپ لوگ، رمضان کا مہینہ ہے، یہ مسجد کی تعمیر کے لیے اور اس کی توسیع کے لیے اور مزید اس کو ترقی دینے کے لیے آپ حضرات آگے بڑھ کر کے دیکھیے. سخی دو قسم کے ہوتے ہیں، بات میں بات نکلتی جا رہی ہے اس لیے بول دے رہا ہوں، ورنہ میں خود تقریر جلدی مختصر کر کے بھاگنے کی فکر میں رہتا ہوں. سمجھے؟ اب تقریریں اتنی کر لیا زندگی میں، 40 سال سے تقریر کرتے آ رہا ہوں. اب عمر کا بھی تقاضا ہے، وقت کا بھی تقاضا ہے، تو اس لیے بات میں مختصر مفید کر کے چلا جاتا ہوں. لیکن آج پتہ نہیں کیا ہے کہ باتیں اندر سے آتی جا رہی ہیں. سناؤ، یہ سناؤ، یہ سناؤ، یہ سناؤ. تو اس لیے میں سنا رہا ہوں. میں آپ کو درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، اغیثنا یا رسول اللہ، وامددنا یا رسول اللہ، المدد یا سیدنا سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، دیکھیے ابھی تسبیح کی فرمائش کی گئی ہے نا. تسبیح کے معنی ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا. پاک، اللہ پاک ہے. اللہ کو پاک کہنا یہ اللہ کی تسبیح. ہم اردو میں پاک بولتے ہیں، عربی میں سبحان بولتے ہیں. سبحان کے معنی پاک. تو جب بندہ اپنی زبان پہ سبحان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، راضی ہوتا ہے اس بندے سے. سبحان، یہ نام اللہ کو بہت پسند ہے، سبحان. اس لیے رکوع میں بھی ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. جو نماز کی جو کہتے ہیں حقیقت اور نماز کا پورا نچوڑ رکوع و سجدے میں ہی ہے. اب کھڑے ہو کے آپ پڑھ رہے ہیں، قرأت پڑھ رہے ہیں، قرأت سن رہے ہیں، سورے پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے کیا رکوع، پھر رکوع سے فارغ ہو کر کیا آپ نے سجدہ. یہ رکوع اور سجدہ جو جھک رہے ہیں اللہ کے سامنے، آپ رکوع میں تو آدھا جھکے تھے، سجدے میں پورا جھک گئے. یہ اصل نچوڑ ہے نماز کا. تو اس میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ رکوع میں پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اور سجدے میں سر رکھ کے کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بلند و بالا. تو جب بندہ سجدے میں سر رکھ کر یہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور رب قدیر اپنے کرم سے، اپنی رحمت کے صدقے میں اس بندے یا بندی کو جو سر جھکا کر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ان کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے. تو اللہ سے قریب ہونا یہی بندے کی معراج ہے، یہی معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین جو کہا گیا، نماز بندے کی، ایمان والوں کی معراج ہے. وہ نماز میں معراج یہی ہے ہماری، جب سجدے میں سر رکھتے ہیں تو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں. ایک کیفیت تو یہ ہے. اور دوسری کیفیت کیا ہے؟ کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی مسکین کو، کسی روزے دار کو آپ نے پیٹ بھر کھانا کھلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کھلانے والے کو بھی اپنے سے قریب کر لیتا ہے. یہ بھی بندے کی معراج ہے. تو معلوم ہوا سجدہ اور کھانا کھلانا یہ دو عظیم نیکیاں ہیں. سجدہ بھی عظیم نیکی ہے، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلانا بھی عظیم نیکی ہے. اس لیے سارے بزرگوں کی بارگاہوں میں دیکھ لو، آج بھی آپ سرکار غریب نواز کے آستانے میں جائیے، روز لنگر بڑھتا ہے. صابر پاک کی بارگاہ میں جائیے، کلیر شریف، روز لنگر بڑھتا ہے. مجدد الفسانی کی بارگاہ میں جائیے، روز لنگر بڑھتا ہے. الحمدللہ. اب بریلی شریف میں جب تک سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما رہے تو سب ایک ہی جگہ لوگ مہمان آتے تھے. حضور مفتی اعظم ہی کے آستانے پر تو ان کے لیے کھانے کا انتظام روز ہوتا تھا. ارے کھانا تو کھانا، ناشتے کا بھی انتظام ہوتا تھا. پوچھتے تھے نا، ہر آنے والے مہمان تھے، آپ نے ناشتہ کیا کہ نہیں کیا، آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، آپ نے رات کا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. ہر مہمان سے پوچھا جاتا تھا. اب چونکہ خانقاہیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، وہ علاقہ بہت وسیع ہو گیا ہے، تو اب ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے متعلقہ مرشد یا رہنما یا پیر کے پاس، ان کے آستانے میں جاتے ہیں. تو ہر پیر اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے.
ہر آنے والے مہمان کی خدمت کرتے ہیں. یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. تو بزرگوں کا طریقہ یہی رہا کہ آنے والوں کو کھانا کھلاؤ. اسی طریقے کو الحمدللہ مرکز میں ہم نے زندہ رکھا ہے. مرکز اہل سنت میں جو بھی مہمان آتے ہیں باہر سے، چاہے وہ مالدار ہوں، فقیر ہوں، غریب ہوں، کوئی ہوں، اس کی بحث نہیں ہے. جو بھی مہمان ہے تو ہم الحمدللہ ان کے لیے کھانے کا انتظام مرکز کی طرف سے کرتے ہیں. ہم نے شروع بنانے کے لیے وقت بھی اعلان کیا تھا. اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے اپنی کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کا موقع بھی عطا کیا. یہ اس کا احسان عظیم ہے. ہماری نیت بہت اچھی ہے الحمدللہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہر آنے والا مہمان روحانی طور پر بھی خوب پیٹ بھر کے جائے اور جسمانی طور پر بھی پیٹ بھر کے جائے الحمدللہ. ابھی دیکھیے ماشاءاللہ تقریباً 60 بچے اعتکاف میں بیٹھے ہیں. بچے بھی ہیں، کچھ ضعیف العمر لوگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، کم عمر بچے بھی ہیں. 60 بچے بیٹھے ہیں. ان 60 بچوں کے لیے مرکز کی طرف سے سحری میں بھی انتظام ہے کھانے کا معقول، اور افطار میں بھی انتظام ہے پورا کھانے کا معقول. یعنی فری، کوئی فیس نہیں ہے اس کی، کوئی اس کا پیمنٹ کرنا نہیں ہے. بس اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں. اب ان کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا ہے، موقع کر کے خدمت کا انجام دی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے آپ بھی اپنے اندر یہ جذبہ رکھو. کوئی مہمان آئے تو اس کو کھانا کھلاؤ، مہمان کو کھلاؤ کھانا. مہمان، میں اپنے صدر مدرس جو تھے ہمارے مدرسے جامع حامدیہ اشرفیہ سنبھل کے، حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا حضرت کا. جب میں وہاں سے پڑھ کر آیا تھا حیدرآباد تو مجھے بڑی یاد آتی تھی سنبھل کی. یہ مولانا بھی سنبھل کے ہیں. بڑی یاد آتی تھی. بڑا اچھا ماحول، بڑے محبت کے لوگ. ہر دکاندار محبت کرتا بچوں سے، آؤ مولانا بیٹھو یار چائے پی کے جاؤ. کیوں صحیح بول رہا ہوں؟ ہاں، چائے پلاتے، پان کھلاتے. اما یار کہاں ہو تم، بہت دن سے نظر نہیں آئے، بیٹھو آؤ دکان پہ ہماری. اس طریقے سے محبت بچوں کے ساتھ. تو الحمدللہ ہم وہاں کی یادیں جب زیادہ آنے لگیں تو یہاں سے ہم حیدرآباد سے سفر کر کے سنبھل پہنچے تاکہ ملاقات ہو جائے چاہنے والوں سے، استادوں سے، مدرسے کی زیارت بھی ہو جائے. تو جب حضرت سے ملنے گئے ہم، حضرت اختر حسین صاحب قبلہ سے، استاد گرامی ہمارے، اللہ تعالیٰ آپ کی جنت میں درجات بلند فرمائے. حضرت نے فرمایا آج رات کا کھانا میرے گھر کھانا آپ. تو میں نے حضرت کی بات پر لبیک کہا، اور جب پہنچا گھر پہ کھانے کے لیے تو حضرت نے گھر میں بڑا پرتکلف دسترخوان سجایا. روٹی بھی ہے، بریانی بھی ہے، سالن بھی ہے، میٹھا بھی ہے، سارے لوازمات رکھے. تو میں نے کہا حضور میں تو آپ کا شاگرد ہوں، میں آپ سے ملاقات کر لیا، میرے لیے یہی سب سے بڑی نعمت تھی. لیکن آپ نے اتنے سارے ڈھیر سارے انتظامات فرمائے کھانے کے لیے، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ تو حضرت نے برجستہ فرمایا، بڑے صوفی مزاج تھے حضرت. اس میں ابے اس میں تکلیفی کیا بات ہے؟ ابے تکلیف کیا ہے اس میں اندر؟ مہمان جب آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتا، مہمان اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے. اب اس کا ثبوت یہی دیکھو، تم آئے تو مجھے بھی کھانے کو مل رہا ہے ساری چیزیں، تم نہیں آتے تو پکتا بھی نہیں تھا. مہمان آتا ہے تو برکتیں ساتھ لے کر آتا ہے. تو الحمدللہ مہمان نوازی کا حق 3 دن تک ہے. 3 دن آپ کے پاس کوئی مہمان ٹھہر سکتا ہے. اب اس کو جاؤ نہیں بول سکتے آپ، 3 دن کے بعد بول سکتے اخلاقاً. 3 دن حق ہے مہمان کو ٹھہرنے کا. اب کس کے پاس اتنا ٹائم ہے 3 دن ٹھہرنے کے لیے؟ مگر کوئی کبھی کبھی آ جاتے ہیں ایسے مجبور لوگ، تو بہرحال ان کا خیال کر لینا، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس روز مہمان آتے تھے. اتفاق سے اس دن کوئی مہمان نہیں آیا، اور آپ کی عادت تھی مہمانوں کو ساتھ لے کر کھاتے تھے کھانا. ابراہیم علیہ السلام کوئی مہمان جب نہیں آیا تو رونے لگے زاروں قطار، رونے لگے، اے پروردگار کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا میرے مالک؟ تم مجھ سے ناراض ہو گیا میرے مولا؟ آج کوئی مہمان نہیں بھیجا میرے پاس؟ تو مہمان کو تلاش کرنے کے لیے کئی میل تک آپ چلے گئے مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے. جب تک مہمان نہیں ملے گا میں نہیں کھانا کھاؤں گا. یہ نیتیں تھیں ان لوگوں کی. وہی ابراہیم علیہ السلام جن کو آزمانے کے لیے فرشتے آئے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا مال کی محبت ہے. رب نے فرمایا فرشتوں جاؤ میرے ابراہیم کا امتحان لے لو. فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال
والجبروت سبحان الملك المعبود سبحان الملك المقصود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت أبدا أبدا سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللہ کے خلیل کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر یہ فرشتے جو انسانی صورت میں آئے تھے تو فرشتے لیکن آئے اللہ کے حکم سے انسانی شکل و صورت میں, فقیروں جیسا لباس پہنے ہوئے آئے, مانگنے والوں کا جیسا انداز ہوتا ہے, آ کر انہوں نے کچھ مانگا نہیں, اللہ کی تسبیح سنائی. تو اللہ کے خلیل کی محبت الہی کا عالم یہ تھا, جب اپنے رب کا ذکر سنا تو دوڑ کر آئے. دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے ہیں لیکن چہرے نورانی ہیں. کہنے لگے اللہ کے بندو, میرے پاک پروردگار کی تم تسبیح سنا رہے تھے, ایک بار اور سنا دو. بڑا بھلا لگ رہا تھا تم پڑھ رہے تھے, ایک بار اور سنا دو. تو آنے والے کہے کہ اے اللہ کی خلیل, آپ کو اللہ اور اللہ کے ذکر سے تسبیح سے محبت ہے؟ کہا کیوں نہیں. کہا محبت ہے تو کچھ ثبوت دیجئے. کیا ثبوت دوں؟ لاؤ خدا کا دیا ہوا جو بھی مال تمہارے گھر میں ہے ہمیں خیرات میں دو, ہم تم کو تسبیح سناتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام گھر کے اندر گئے, بکریاں تھیں بہت ساری, بکریوں کے 3 حصے کیے آپ نے. ایک حصہ ہانک کر لائے باہر بکریوں کا اور کہا لو یہ ساری بکریاں میں نے تم کو دے دیں, اللہ کی محبت میں میرے پروردگار کی تسبیح سناؤ. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت سبحان الملک المعبود سبحان الملك المقصود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا أبدا سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللہ کی خلیل پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی, جھومنے لگے. کہا ایک بار اور سناؤ, ایک بار اور سنا دو. لاؤ مال خرچ کرو خدا کی راہ میں خرچ, ہم سناتے ہیں. تو جو بکریاں تھیں سب خیرات میں دیتے رہے, تسبیح سنتے رہے, فرشتے سناتے رہے. اب ساری بکریاں ختم ہو گئیں, گھر میں جو بھی سامان تھا سب دے دیا, خیرات میں سنتے جا رہے ہیں, دل نہیں بھر رہا ہے. آپ کا دل بھرا؟ پچ پچ کیا کر رہے ہو, منہ سے بولو نہیں بھرا. اللہ کی تسبیح میں وہ لذت ہے, وہ روحانیت ہے کہ جب ایمان والا سنتا ہے تو اس کی روح پھڑک اٹھتی ہے. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود سبحان الملک الموجود سبحان الملک الحی الذی لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا أبدا سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللہ کے خلیل نے سب لٹا دیا, کچھ نہیں ہے دینے کے لیے.
کہا ایک بار اور سنا دو. کہا خلیل اب تو سب دے دیا آپ نے, گھر خالی کر دیا, کچھ نہیں بچا دینے کے لیے, اب کیا دیں گے آپ؟ تو کہا جان تو بچی ہے, خلیل کی جان تو بچی ہے, یہ جان بھی میں تمہارے حوالے کر دوں گا, میں خدمت کروں گا, بکریوں کو لے کے جاؤں گا, جنگل چراؤں گا, تم مجھے میرے پروردگار کی تسبیح سناتے جاؤ. سبحان اللہ, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء, ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت, سبحان الملک المعبود, سبحان الملک المقصود, سبحان الملک الموجود, سبحان الملک الحی الذی لا ينام ولا يموت ولا يفوت ابدا ابدا, سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. سبحان اللہ. آپ کو تسبیح یاد ہے, آپ نے پڑھی بھی ہوگی ہر 4 رکعت کے بعد, مگر یہ نہیں کہ رمضان ہی میں پڑھیں, نہیں, رمضان سے ہٹ کر بھی آپ جب آپ کی طبیعت چاہے اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت پسند ہیں. عرش عظیم کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, حاملان عرش, ان فرشتوں کی زبان پر بھی یہی تسبیح جاری رہتی ہے ہمیشہ. اس لیے پڑھو, خوب پڑھو, انشاءاللہ جتنی تم اللہ کی پاکی بیان کرو گے, اللہ پاک تمہاری روح کو پاکیزہ کر دے گا, تمہاری نظروں کو پاکیزہ فرمائے گا, تمہارے خیالات کو پاکیزہ فرمائے گا, تمہارے جسم کو پاکیزہ فرمائے گا, تمہاری دنیا اور آخرت کو پاکیزہ فرما دے گا. اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو, سبحان اللہ کا نذرانہ گنگناتے رہو. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک اس مسجد کی تعمیر میں, اس کے بنانے میں, قائم کرنے میں جن جن حضرات نے جس طریقے سے بھی تعاون کیا, محنتیں کی, مشقتیں اٹھائیں, لوگوں کی باتیں سنیں, گالیاں سنیں, سب کچھ سنے, لیکن مولا تیری محبت میں آگے بڑھتے رہے. پروردگار ان سب نوجوانوں کو حوصلہ عطا فرما, ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس کا بہترین صلہ تو اپنے کرم سے عطا فرما. پروردگار تیری محبت میں قائم کر رہے ہیں مسجد کو, اے اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد فرما, عاشقان رسول سے آباد رکھ. یا اللہ یہ مسجد میں ہمیشہ تیری بارگاہ میں سجدے ہوتے رہیں, سجدے کرتے رہیں, سر جھکے رہیں تیری بارگاہ میں, زبانوں پر تیری تعریف و توصیف کے کلمات جاری رہیں, قرآن کی تلاوت جاری رہے, اللہ تیرا نام بلند ہوتا رہے, اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہے, اللہ اکبر کا ترانہ گنگناتے رہے, نعت مصطفیٰ ہوتی رہے, رسول کی محفلیں سجتی رہیں. مولا اسی توفیق رفیق عطا فرما. اور یا اللہ تو ہم اپنے کرم سے جہنم کی آگ سے مولا تعالی ہم سب کو نجات عطا فرما دے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, یا مجیر یا مجیر یا مجیر, بجاہ نبی کا سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم, والحمد للہ رب العالمین, حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ